التمش حسین بہار انڈیا سے، کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنا سر کھول کے وضو کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضو ہوگا یا نہیں؟ سر کے بالوں پر باپ یا بھائی کی نظر پڑتی ہو تو اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، سر کے بالوں کا پردہ اپنے محرم رشتوں سے نہیں ہے۔ جو بھی محرم رشتے ہیں باپ بھائی، ان سے عورت کے لیے پردہ فرض نہیں ہے، غیر محرم سے پردہ فرض ہے۔ تو بھائی باپ وغیرہ کے سامنے سر کے بال کھولے جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کھولے جائیں۔ عام طور پر اچھے خاندانوں میں جن میں حیا زیادہ ہے، عام طور پر ان کی خواتین سر پہ چادر ہی رکھتی ہیں، تو لیکن لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے چہرہ یعنی سر کھول کے ان کے سامنے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں؟ پونچھنا چاہیے۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں پونچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پونچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے۔ بہرحال الجھن ہوتی ہے، بعض دفعہ نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو پونچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کتنی کی جائے؟ فرض نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ نظام الدین انڈیا سے، نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی نے پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت بس سورہ فاتحہ، اس کے بعد نہیں ہے۔ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازوں کا آسان طریقہ، قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر قضا نمازیں کافی زیادہ ہوں تو انہیں پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ محمد عمران اسلام آباد سے۔ دیکھیے، فرض نماز شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں، وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اور قضا نمازیں زیادہ ہوں، آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، بلکہ اس کو ایک تسبیح کے بقدر آپ کھڑے رہ کر رکوع کر لیں۔ اگرچہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہیں، ان میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، تو پھر اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو آپ، کیونکہ اس میں قرات کرنا واجب نہیں ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ یہ فوراً حدیث پیش کر دیں، لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر حدیث میں آتا ہے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں آتا کہ رکعت ہی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے امام مالک کا تو قول ہے، مشہور قول وہی ہے کہ چاروں رکعتوں میں سے ایک میں بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، چاروں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں وہ دوسری پہلی کے مشابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سفر میں آخری دو رکعتیں ساقط ہوتی ہیں، پہلی برقرار رہتی ہیں، تو پہلی دو کا وہی یعنی دوسری کا وہی حکم ہے جو پہلی کا ہے، اس لیے پہلی دو میں تو واجب ہے، آخری دو میں واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھی جائز ہے، اور صحابہ کے اس بارے میں ہمیں فتویٰ بھی ملتا ہے اس بارے میں۔ تو
اس لیے فرض میں اگر آپ تخفیف کر لیں تیسری اور چوتھی رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر بس رکوع کر لیں تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پراپر طریقے سے پڑھیں۔ لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہوں تو اس شارٹ طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر وطر میں ایسا نہیں ہوگا، وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں بھی تلاوت بھی کرنی پڑے گی اور فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں؟ محمد شہباز انڈیا سے۔ دیکھیے وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا، یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو تھوک کم ہو، سرخ پنا زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہہ گیا ہے، اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے، نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا اس کو، لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے، جاتا اکثر جب ہی ہے جب زیادہ نکل جائے۔